خطاب کے بعد دستار بندی بھی ہوگی. ہمارے ایمان میں جو حافظ قرآن ہیں ان کی دستار بندی حضرت اپنے ہاتھ سے فرمائیں گے. تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں ایسی شخصیت کو کہ ان کا تعارف میں نہیں کروا رہا، آپ خود انہیں جانتے ہیں. ان کا کام ان کا تعارف ہے، ان کا نام ان کا تعارف ہے. آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اپنی مثال ہیں. میری مراد واجب الاحترام قابل صد افتخار حضرت علامہ مفکر اسلام مولانا محمد کریم سلطانی صاحب دامت برکاتہ القدسی اپنے مخصوص انداز کے ساتھ بات فرمائیں گے. احباب اپنا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. استاد العلماء زینت محفل حضرت مولانا مفتی محمد حبیب الرحمن نعیمی زیدہ مجدہ، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، محترم سامعین حضرات، آج کی یہ تقریب سعید ماہانہ محفل درود پاک کی ایک کڑی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے، محبت سے، ذوق و شوق سے درود پاک کی توفیق عطا فرمائے. وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کی زبان اللہ اور اس کے نبی کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کہیں اللہ اکبر، وہ نیلی چھت والا آپ کو یاد کرتا ہے اپنے وعدے کے مطابق. کہیں بیٹھ کے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ خالق و مالک تمہیں یاد کرتا ہے. کہیں بیٹھ کے تسبیح و مناجات کیجیے، اس کے نام کی مالا جپیے، وہ تمہیں یاد کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے. چہرہ انور بڑا شاداب تھا. چہرہ ویسے ہی بڑا شاداب ہوتا ہے، بڑا شاداب تھا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب سرکار زیادہ خوش ہوتے نا تو سامنے دیواروں کا عکس مصطفیٰ کے رخساروں میں نظر آتا تھا. خوش آئے، تشریف لائے. میں مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں آج میں خوش کیوں ہوں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا ابھی جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ سلام فرماتا ہے میرے حبیب کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جو امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پڑے گا میں اللہ اس پر 10 مرتبہ پڑھوں گا، اور جو امتی آپ پر 1 مرتبہ سلام بھیجے گا میں اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. بات ہے محبت ہی. ہماری محبتیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں
اللہ کی محبت سچی ہے اور سچے محبوب سے سچی محبت ہے۔ وہ اللہ کا وعدہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، پھر یہ آ گیا تم میرے محبوب کو یاد کرو میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کروں گا۔ رب کو یاد کرتا ہے، رب یاد کرتا ہے، جو رب کے محبوب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ۔ ذرا سارے ساتھ میرے ساتھ مل کے مولایا آپ اور میں نے اب 2 مرتبہ درود پاک اور 2 مرتبہ سلام پیش کیا ہے، تو گویا اب میں سے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے 40 مرتبہ یاد فرمایا، اور پھر اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جب تم یاد کرتے ہو نا، ذکر کرتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو کسی مجلس میں، تو میرے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ ایک دوسرے کے اوپر فرشتے چڑھ کر آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں عرش اعلیٰ تک، اللہ کے عرش تک ایسے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کریم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے ذکر اور تیرے محبوب پر درود پاک کی محفل سے آئے ہیں۔ اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے، دیکھی جنت نہیں، دیکھی نہیں، دیکھ لیتے تو پھر یا اللہ ہر وقت مانگتے ہی رہتے۔ ڈر بھی رہے تھے، یا اللہ ہاں جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم دیکھی نہیں، دیکھ لیتے تو پھر ہر وقت اسی سے ڈرتے رہتے۔ رب ارشاد فرماتا ہے پھر فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان تمام کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک آدمی ایسا تھا جس کا محفل میں آنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ آیا بیٹھا پھر چلا گیا، درمیان میں آیا کچھ گھڑی بیٹھا چلا گیا، نہ اول شریک نہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آواز آتی ہے ہم قوم لا یشکا بہم جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے، میرے نبی پر درود پاک پڑھنے والے وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ان کی برکت سے بدنصیب نہیں رہا کرتا۔ جاؤ میں نے اسے بھی جنت دے دی ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب ایک حدیث پاک میں کہ اللہ رب العزت خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے تم مجھے خلوت میں یاد کرو میں تمہیں خلوت میں یاد کروں گا، تم کسی محفل میں یاد کرو میں اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا، اس سے اب ذرا غور۔ حضرت تشریف فرما پوچھئے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 پھر جو درود پاک کی محفل کو فرشتے تلاش کرتے ہیں وہ الگ فرشتے ہیں، پھر جو آ کر زمین سے آسمان تک یہ عرش اعلیٰ تک پروں کو ہلاتے ہیں وہ الگ ہو۔ کتنے کروڑ فرشتے ہو گئے جی؟ کروڑوں سے بھی آگے بات ہے۔ جب آسمانوں تک جاؤ نا، آسمان تو پہلا بھی تک کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔
اللہ کہتا ہے انا زینا السماء دنیا بمصابیح، میں نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا. کہتے اربوں سال روشنی چلتی رہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے روشنی کی رفتار. اربوں سال چلتی رہے پھر بھی یہ ستاروں کی حدود ختم نہیں ہو رہی. پہلا آسمان تو ملا نہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، پھر عرش الہی کہاں ہے، فرشتے کتنے ہیں. اللہ اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہے مومن تو کس کا غلام ہے، دعا مانگ یہ غلامی والا پٹا سلامت رہے. تو نبی کو یاد کر، رب تجھے یاد فرمائے گا. مولایا مشورہ ہے، یہ محبت کا سلسلہ رہنے دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بس میری 2-4 باتیں سن لیجئے. ایک مشورہ ہے میرا کہ کیا سارے نہ صحیح کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھروں میں کپڑا رکھ لیں، درود پاک کے 5000 کے قریب اتنا وہ شماری رکھ لیں، اور بچوں سے صرف اتنا کہیں بچوں پہلے یہ ختم کرو گے، درود پاک پڑھو گے، پھر کھانا ملے گا. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، 5000 10,000 3000 جتنا ان کا اپنا ہے خاندان اس کے مطابق رکھے ہوئے روز پڑھتے ہیں. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، عبد الغنی ان کا نام تھا. ان نے کپڑا پہ یہ رکھا ہوا تھا درود پاک. وہ بچوں سے کہتے بچوں رات کا کھانا تب کھائیں گے پہلے یہ سارا ختم کریں گے. میل آنر تھا یار، چھوٹا نہیں، پیسے بڑے تھے، میل نہ رہا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ پہلے یہ ختم کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، پھر کریں گے. چلتا رہا سلسلہ. وقت آیا فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا. بعد میں کسی سے ملا، پوچھا کیسی بیتی، کہتے پوچھتے ہو کیسی بیتی ہے، وہ جو درود پاک پڑھتا تھا نا کپڑا بچھا کر، اتنا قبول ہوا ہے ہر جمعے کی رات مجھے گنبد خضرا بلا لیا جاتا ہے. ایک آدمی بڑا تنگ دست تھا، وقت گزر تنگی آ گئی اس پر. قرض بھی لوگوں سے لیا تھا، کاروبار تھا مندہ پڑ گیا، ختم ہو گیا کاروبار، تنگی آ گئی. اب پیسے والے مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو، کہتا میرے پاس ہے نہیں. چھوٹی موٹی دولت ہوتی تو چھوڑ دیتے، بڑی دولت تھی. مقدمہ عدالت میں چلا گیا. عدالت نے تحقیق کروائی، واقعی اس کے پاس اب پیسہ نہیں. عدالت نے اسے کہا کہ 1 مہینے کی مہلت ہے، جہاں سے ہو سکے پیسے اکٹھے کرو ورنہ تجھے ہم اندر کر دیں گے. اب اس نے ارد گرد سوچا میں کس سے پیسے لوں، 1 مہینے کی مہلت مل گئی ہے. کوئی اسے سمجھ نہیں آئی. کسی سمجھانے والے نے سمجھایا اب دنیا سے تو مایوس ہو گئے ہو، جس کے قدموں کے تلووں کے صدقے اللہ نے دنیا کو بنایا اس سے ہی رابطہ کر لو. وہ ایک مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، روزانہ صبح و شام درود پاک پڑھتا رہتا. 29 تاریخ ہو گئی، 29 دن گزر گئے، اسے کچھ نہیں، لیکن 29 کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. فرمایا امتی پریشان کیوں ہو، فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ تمہیں اتنے پیسے دے دے گا. اٹھا، بڑا خوش ہوا، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ میں اس سے جا کے کہوں گا، وہ کہے گا یہ تو فراڈ ہے، لوگ داؤ لگاتے ہیں، کوئی دلیل.
اگلی رات 30ویں رات آ گئی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیدار کا فرمایا، جاتے کہ انہیں یا رسول اللہ دلیل مانگے، میرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ فرمایا جا کے اس سے کہنا تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے اتنا درود پاک پڑھتا ہے، فلاں رات تو بھول گیا، تو نے پڑھا نہیں گیا تجھ سے، یہ میں محمد کی تجھ پہ عنایت ہے کہ یہ نشانی ہے، بطور نشانی میرا سارا قرض دے دو۔ وہ صبح اس کے پاس چلا گیا اور وہ اپنا درود پاک پڑھ رہا تھا گھر میں، جیسے ہی تھا اسے کہا یہ کہا باہر آیا ہے آدمی، جی بلاؤ اسے، کھاتا پیتا آدمی تھا۔ اس نے جا کے بیان کر دیا، اس نے کہا جی ایسے کہتے ہیں دیدار کو نشانی تو ہوگی، اس نے جب کہا نا اسے یاد آ گیا، کہنا اوہو سینے سے لگایا، کل کا ٹھہرو تیرا کتنا قرضہ ہے، اتنی اشرفیاں بنتی ہیں سونے کی، اتنے 100 اشرفیاں، سونا یار اتنا سونا کتنے کا بھاؤ پوچھو جا کے، وہ لاکھوں۔ اس نے کہا آ گیا، یہ تیرا قرضہ یہ تیرے بچوں کے لیے، اتنا یہ تیرے کاروبار کے لیے۔ اس نے اٹھایا سارا پیسہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے کہا